اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری غزہ خنڈرات میں تبدیل۔ صہیونی فورسز غزہ کا نام و نشان مٹانے کے در پہ۔ اسرائیلی فوج کی دیر الباد اور جینن کیمپ سمیت مختلف مقامات پر بارودی تازہ حملوں میں مزید 243 فلسطینی شہید، خواتین اور بچے بھی شامل۔ صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,800 سے بڑھ گئی۔ شہداء میں 4,880 بچے، 2,900 سے زائد خواتین شامل، 32,000 سے زائد زخمی، 15 لاکھ شہری بے گھر ہو چکے۔ اسرائیلی فورسز نے خان یونس میں 2 مساجد کو شہید کر دیا۔ جبالیہ، نصیرات، شاطئی کیمپوں میں رہائشی عمارتوں پر بھی گولہ باری۔ حماس اسرائیل جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ امریکہ اور اسرائیل کا شمالی غزہ میں روزانہ 4 گھنٹے جنگ بندی پر اتفاق۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکہ نے غزہ میں 3 دن کے سیز فائر کی بھی تجدید کر دی ہے۔ غزہ کے لوگوں کو 2 انسانی راہداریاں فراہم کی جائیں گی۔ اسرائیلی وقفوں کے دوران کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ غزہ میں یہ وقفے درست سمت میں اہم اقدام ہے، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ فلسطینی وزیر اعظم کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ فلسطینیوں کو بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل مظالم اٹھا کر جنگی جرائم کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اسرائیلی فوج حماس نہیں، نہتے شہریوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد اشتیاء۔ غزہ جنگ میں طویل وقفہ کیا جائے۔ جنگ بندی سے غزہ کے شہریوں کے لیے امدادی سامان کی رسائی ممکن ہوگی۔ غیر ملکی شہریوں کو بھی علاقے میں نکالا جا سکے گا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا مطالبہ، غزہ کے لوگوں کو امداد کی بہت ضرورت ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے۔ تمام ممالک غزہ میں جنگ بندی پر زور دیں۔ فرانسیسی صدر نیکرون کا بیان۔ اتحادیوں نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر جنگ میں وقفے کی حمایت کر دی۔ بگڑتے ہوئے انسانی بحران کے درمیان غزہ تک امداد پہنچانا ضروری ہے، سربراہ نیٹو۔ اسرائیل دنیا سے جھوٹ بول کر ہمیں بھوکا مار رہا ہے، بدلہ لیا جائے۔ فلسطینی بچوں کے الشفا اسپتال کے باہر پریس کانفرنس۔ کہا کہ غزہ میں کھانے پینے کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پوری دنیا کے سامنے اسرائیل بمباری کر رہا ہے، نسل کشی پر تلا ہے۔ ہمیں زندگی، تعلیم، علاج اور کھانا فراہم کیا جائے۔ یہ زندگی نہیں۔ کہاں جائیں کمسن فلسطینی بچے کی فریاد۔ شام میں ایران سے منسلک فوجی تنصیب پر امریکی حملے، 9 افراد ہلاک۔ بمباری 2 F-15 لڑاکا طیاروں کے ذریعے کی گئی۔ کارروائی عراق اور شام میں امریکی فوج کو نشانہ بنانے کا جواب ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا بیان۔ تباہ کی گئی فوجی تنصیب کو ایرانی پاسداران انقلاب اور اس سے وابستہ گروپ استعمال کر رہے تھے، پینٹاگون کا دعویٰ۔ نگران وزیر اعظم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ معصوم لوگوں، بچوں، خواتین کو نشانہ بنانا جا رہا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ ECO ممالک اس لیے کردار ادا کریں۔ نگران وزیر اعظم کا اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب۔ انوار الحق کاکڑ نے پائیدار اقتصادی ترقی کے لیے علاقائی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے بھی ترقی ممکن ہے۔ پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں۔ ECO ممبران ممالک معدنی وسائل میں مالا مال ہے۔ ریجن میں مزید سرحدی اور تجارتی راہداریوں کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعظم کا تجارت، سرمایہ کاری، رابطوں کے فروغ، ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی انفراسٹرکچر کی ترقی پر بھی زور۔ انوار الحق کاکڑ کا 2 روزہ دورہ ازبکستان کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔